وہ عمل جو آج میں آپ کو تعلیم کروں گا، جو ہم کو ہمارے بزرگوں سے ملا ہے، جس کی اجازت ہمارے پاس حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے آئی ہے، ہمارے پاس اس کی سند ہے پوری، اس کی ترتیب ہے پوری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خاندان سے جو ہمیں اس کی شاذلی خاندان کی جو اجازت ہوئی ہے۔ آپ اپنے وقت کے مجدد گزرے ہیں نا، شاذلی خاندان کی تعلیمات یقیناً آپ ہی کے پاس تھی نا، آپ ہی کے پاس بھی تھی نا۔ اور آج میں آپ کو وہ عمل تعلیم کروں گا کہ جس عمل کے بارے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا عمل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن یہ عمل اس وقت بتانا اس لیے ضروری تھا کہ رجب کا مہینہ ہے، اور جو شخص اس رجب کے 7 دنوں میں یہ عمل کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ عمل جو حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی کا بتایا ہوا عمل ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا، اور جو جس ترتیب سے لکھا ہوا میں اسی ترتیب سے پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو، کہ جو شخص رجب کے 7 دنوں میں یعنی کہ 9 چندی جمعرات سے شروع کرے اور 7 دن میں یہ عمل مکمل کرے تو وہ اپنے ہر عمل کو پورا کر سکتا ہے، ہر کام کو پورا کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ موکلان کی حاضری کا عمل ہے جو حضرت ابو الحسن شاذلی نے تعلیم فرمایا ہے، جو سر الجمیل میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے پیج نمبر جو ہے وہ 8 اور 9 ہے میرے خیال سے، ہے نا۔ اب حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اس عمل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، اب سنیں آپ، اور اس عمل کو نوٹ کیجئے گا، یہ عمل آپ نے کرنا ہے، صحیح ہے۔ اور جو شخص 7 دن روزہ رکھے، یعنی کہ آپ نے جو 9 چندی جمعرات آئے گی نا، آپ نے اس دن سے روزہ رکھنا شروع کرنا ہے اور 7 دن یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہ عمل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہیں کرنا چاہے وہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ تعلیمات ہمارے بزرگوں کی ہے کہ جن کی نسبت سے ہم شاذلی اپنے نام کے آگے لکھتے ہیں، اور آپ ہی کی کتاب سر الجمیل کے اندر یہ عمل موجود ہے اور لکھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 دن روزہ رکھے اور پرہیز کر کے جلالی اور جمالی کرے، آئی بس سمجھ میں، اس کے بعد وہ خوشبو لگائے اور پڑھنے کے وقت نماز کے اوقات میں خوشبودار چیزوں کی دھنی دے، اور اس آیت شریفہ کو یعنی کہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے کو ہر نماز کے بعد 1325 دفعہ پڑھے، یعنی کہ آپ نے 1350 بار، 25 بار نہیں، 1350 بار آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ لیکن یہ عمل کرنے کے لیے آپ کو باشرہ ہونا ضروری ہے، آئی بات سمجھ میں، آپ باشرہ ہو کے پڑھیں گے، خوشبو لگا کر پاک صاف ہو کے نماز کی پابندی کا خیال کریں گے، کیونکہ یہ عمل ہر نماز کے بعد پڑھا جائے گا۔ اب اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا میں آپ کو وہ بتاؤں گا، آپ کو جو ابو الحسن شاذلی نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 1350 مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 1350 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے بھی میں فائدے بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ آپ دفعہ پڑھیں اور پھر آپ اس دعا کو جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ کی دعا لگا ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی ہے، یہ دعا آپ ہی حضرت ابو الحسن شاذلی نے فرمایا کہ اس کے بعد پھر 3 دفعہ اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، 3 دفعہ اس دعا کو پڑھیں گے خالی، یعنی کہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1350 دفعہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، اور پھر اس دعا کو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور یہ PDF میں بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا اور اپنے تمام گروپ میں بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو 3 دفعہ دعا کو پڑھیں گے، صحیح ہے، 3 دفعہ دعا کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ جب یہ عمل پورا ہو جائے گا اس کے بعد کوشش کریں کہ کثرت سے آپ درود شریف استغفار پڑھیں۔ درود شریف اگر آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد تو کثرت سے پڑھ لیں، یا درود ابراہیم 70 مرتبہ پڑھ لیں، آئی بات سمجھ میں۔ آپ نے فرمایا کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا محمد درود ایسا ہے کہ آپ اس کو کثرت پڑھ لیں، اور استغفار وبحمدہ استغفر اللہ اس کی کثرت کر لیں، ٹھیک ہے۔ 7 دن آپ نے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے، بس 7ویں دن آپ کو جو انعام ملے گا نا، پھر میں وہ بتاؤں گا آپ کو وہ انعام کیا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ آپ نے استغفار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 1350 دفعہ آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ 3 دفعہ اس دعا کو پڑھیں گے جو دعا کو میں نے تعلیم کر دی ہے، پھر اس کے بعد کثرت سے درود شریف استغفار پڑھیں۔ تو اس وقت وہم
اور وحشت اور خیالات فاسدہ سب دور ہو جائیں گے. یعنی کہ ہمارے دل میں جو خیالات آ رہے ہوں گے، جو وسوسے آ رہے ہوں گے، وہ چیز ختم ہو جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ اس آیت کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے آئی بات سمجھ میں ختم ہو جائے گی. اور 7ویں دن اس آیت، یعنی کہ جب ہم 7 دن پورے کر لیں گے، یعنی کہ فجر میں پڑھنا ہے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں پرسکونوں کی جگہ پہ پڑھیں گے. جب آپ کے اس طریقے سے 7 دن گزر جائیں گے نا، جب آپ بالکل پابندی کے ساتھ روزہ رکھ کے باشرع ہو کے شریعت کی پابندی کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، جب اس طریقے سے آپ کا 7واں دن جب ہوگا نا، ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ 7ویں دن اس آیت جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا خادم بادشاہ دنیا کی صورت میں حاضر ہو کر پہلے سلام کرے گا. کیا کرے گا؟ حاضر ہو کے، اس کا بادشاہ جو دنیا کی صورت میں حاضر ہو کر پہلے سلام کرے گا. بس عامل کو چاہیے، کون فرما رہا ہے؟ ابوالحسن شاذلی، یعنی کہ اس شخص کو چاہیے جو یہ عمل کر رہا ہے، کہ بس عامل کو چاہیے کہ اس کی تعظیم کرے اور سیدھا کھڑا ہو کر ادب سے سلام کا جواب دے اور کہے کہ خدا تعالی دعا کو قبول کرے، جیسا کہ تم نے میرے بلانے کو قبول کیا. اور میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اپنے لشکر سے کسی کو حکم دے کہ میرے حکم کی تعمیل کرے اور دنیا اور آخرت کی ضرورتوں میں میری امداد کرے. اور میں آپ سے عہد کرتا ہوں، یعنی کہ وہ جو بادشاہ آئے گا، اس کو جو حاضر کیا ہے، آپ اسے یہ کہیں گے اس ترتیب سے جو حضرت ابوالحسن شاذلی کے الفاظ ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ کہ میں عہد کرتا ہوں جو کچھ وصول ہوگا میں اس کو گناہ میں خرچ نہ کروں گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں خرچ کروں گا. یعنی کہ جب وہ حاضر ہوگا، جب وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ اس سے یہ قول و قرار کریں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں خرچ کروں گا. جب خدا تعالیٰ تجھ کو ثابت قدم رکھے تو تو یہ کہے کہ بس وہ موکل تیری طرف نہایت خوشی اور بشاشت سے متوجہ ہوگا، یعنی کہ وہ خوشی سے آئے گا. اچھا، وہ آپ کے تابع نہیں ہے، وہ اللہ کے حکم سے آیا ہے، لیکن حاضر اس کو آپ نے کیا ہے، آپ نے اس کو بلایا ہے. آئی بس سمجھ میں؟ تابع ہونا ایک الگ بات ہے، موکلان تابع نہیں ہوتے، وہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ ان کو بلاتے ہو، وہ آتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کے غلام نہیں ہیں، وہ آپ کے تابع نہیں ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ وہ صرف آپ کی مدد کو آئیں گے اور چلے جائیں گے. سمجھنا یہ بات. تو متوجہ اور مرحبا کہے گا، یعنی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تلاوت وہ کثرت سے کرے گا. اور پھر اس کو چاہیے کہ پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھے. آئی بات سمجھ میں؟ اور تجھ کو منع کرے گا جن کاموں سے تو ان سے رک جا. یعنی کہ اب جب انسان کے اوپر ایک پاورز آتی ہے، ایک قوت آتی ہے، جب انسان کا کوئی معاون بنتا ہے، کوئی انسان کا مددگار بنتا ہے، جب ہم نے کسی موکلان کی حاضر کیا ہے، اس کو بلایا ہے، اس کو حکم دیا ہے، جس طرح حضرت ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ حضرت ابوالحسن شاذلی جس طرح سے فرماتے ہیں، ہم جس طریقے سے کامیاب ہوتے ہیں اور یہ کامیابی ہمارے حصے میں آتی ہے، تو پھر ہم اس سے نیک کام کرواتے ہیں. تو پھر جب ہمیں جب طاقت ملتی ہے نا، تو انسان پھر وہاں سے بھٹکنا شروع ہوتا ہے. تو پھر انسان کو چاہیے کہ شریعت کی رسی کو نہ چھوڑے. یعنی کہ طاقت گمراہی کا نام ہے نا، پھر طاقت انسان کو گمراہی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے. تو پھر انسان کوشش کرے کہ اپنے آپ کو برائیوں سے روکے. پھر اس کے دل میں جو خیال آئے، کسی کے متعلق آئے، کسی کے متعلق پوچھنا ہو، بات کرنا ہو، کوئی کام کروانا ہو، آئی بات سمجھ میں، تو اس چیز سے بچے جو شریعت کے خلاف ہو. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ بات یاد رکھنا کہ جب یہ کام آپ کا مکمل ہو جائے گا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے جو قرآن کی جو آیت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے ماتحت جو موکلان ہیں، آئی بات سمجھ میں، جو نیک بادشاہ ہے جو آئے گا آپ کے پاس، جس کو آپ نے بلایا ہے، آئی بات سمجھ، جس کو آپ نے حاضر کیا ہے، وہ صرف آپ کی مدد کے لیے آئے گا،
اچھا، اب ہمارے دین کے اندر، ہمارے شریعت کے رستے میں، ہمارے سلسل کے رستے میں، روحانیت کے رستے میں حق یہ ہے جو بزرگوں نے فرمایا. اچھا، یہ عمل میں کوئی اپنے پاس سے نہیں لایا ہوں، نہ یہ میں نے اس کو کیا ہے، لیکن اس عمل کی اجازت ہم کو ہمارے بزرگوں سے اور ان کی طرف سے، خاص کر جو سر الجمیل میں حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں. آپ کے گھروں میں کتاب، یار آپ انٹرنیٹ میں سرچ کرو، آپ کو سر الجمیل کتاب مل جائے گی. آپ کو، آپ پیج نمبر دیکھیں، آپ یہ عمل پورا طریقہ کار آپ لکھ لیں اور دعا بھی موجود ہوگی. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ رجب کے 9 چندی جمعرات سے یہ حاضری کا عمل جب کریں گے، آئی بس سمجھ میں، آپ اس سے ہر وہ ایک نیک کام کر سکتے ہو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. اگر کوئی شخص پریشان ہے، آئی بس سمجھ میں، اب کسی لیڈیز کے اوپر کوئی جنات آ جاتا ہے، آئی بس سمجھ میں، کوئی شیاطین سے مسلط ہو جاتا ہے، اب وہ پریشان ہے، آئی بس سمجھ میں، اب اس کو کچھ سوجھ بوجھ نہیں ہوتا، اب آپ اس کے ذریعے حکم دے کے اس کا کام کر دیتے ہو، تو اس کے جب وہ اس مصیبت سے نکلتا ہے یا نکلتی ہے تو آپ کو دعائیں کون دے گا؟ یہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جو شخص اپنا معمول بنا لیتا ہے پڑھنے سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کبھی کسی معاملے میں اس کو مایوس نہیں کرتا. وہ جو مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. یہ تو 7 دن کا عمل ہے. آپ 7 دن کا عمل، آپ اس ترتیب جو طریقہ میں نے سمجھایا ہے، میں نے بتایا، جو مجھ تک میرے بزرگوں سے پہنچا، آپ اس کو عمل کریں. اور الحمدللہ ہمارے خاندان کو اس کی اجازت ہے، ہمارے بزرگوں کو اس کی اجازت ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں عمل تعلیم کیا ہے. یہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں انشاءاللہ عملیات کے سلطان کے اندر آپ کو میں خاندان قادریہ کی بھی عمال تعلیم کروں گا، خاندان صابریہ کی بھی تعلیم کروں گا، سلسلہ نظامیہ کا بھی کروں گا، سلسلہ شاذلیہ کا بھی کروں گا، سلسلہ نقشبندیہ کا بھی کروں گا، سلسلہ مجددیہ کا بھی میں کروں گا. وہ تمام سلاسل، وہ 14 خانوادے، جو کچھ ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچا ہے نا، میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ہر چیز آپ کو سینڈ کروں گا، آپ کو پہنچاؤں گا، آپ کے جو ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہیں. لیکن یاد رکھنا حرام اور کفر کیا ہے. وہ اعمال، وہ موکلان کی حاضری، وہ جنات کی حاضری، وہ حمزات کی حاضری، وہ شیاطین کی حاضری، جو آپ یا وہ شخص جو کافر ہے وہ بت پرستی کے ذریعے، اس پرستی کے ذریعے کرتا ہے، مختلف دیوی دیوتاؤں کو پکار کر کرتا ہے، شرک کے ذریعے کرتا ہے، یہ سب کفر کے زمرے میں آتا ہے. آئی بس سمجھ میں. لیکن جب کوئی شخص اپنے بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، وہ تعلیمات کو حاصل کرتا ہے، اس تعلیمات پہ عمل کرتا ہے جو ابو الحسن شاذلی نے فرمائی، جو غوث محمد غوالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، جو سرکار غوث پاک نے فرمائی، جو امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، تو وہ حق ہے. اب تسخیر کرنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تسخیر کرنا یعنی کہ مسخر کرنا، یعنی کہ بلانا، حاضر کرنا. اچھا، یہ بات یاد رکھنا کہ میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ موکلان تابع نہیں ہوتے، فرشتے تابع نہیں ہوتے. آئی بات سمجھ میں؟ تابع اگر ہوتے ہیں تو جنات ہوتے ہیں، باقی موکلان، فرشتے، ایوان، یہ کوئی تابع نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف اگر آتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں. اللہ کے اذن سے آتے ہیں. اور آتے کیوں ہیں؟ صرف مدد کے لیے. آپ کی مدد کے لیے آئیں گے، آپ کی مدد کریں گے اور چلے جائیں گے.